بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کتاب کے شروع میں نحو کی تعریف پڑھی، اور نحو کی تعریف کے اندر دو چیزیں تھیں کہ ان کے آخری حرف کا جو اعراب ہوتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جملے بنانا سیکھا جاتا ہے۔ پھر نحو کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ تھا کہ انسان اپنی بول چال میں عربی زبان میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں ان سے بچ جائے۔ تیسرے نمبر پر نحو کا موضوع ہم نے پڑھا، ٹاپک۔ تو نحو کا ٹاپک کلمہ اور کلام ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں مفرد اور جملہ ہے۔ پھر کلمہ اور کلام کے بارے میں پہلی فصل شروع ہوئی کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل کہتے ہیں۔ پھر عربی زبان میں جو لفظ موضوع تھا اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، جو ایک معنی دے۔ پھر اس مفرد کی تین قسمیں شروع ہوئیں۔ نمبر ایک، اسم۔ اسم کے اندر دو چیزیں تھیں کہ بغیر کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے اس کا معنی معلوم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ پھر اسم کی تین اقسام ہم نے پڑھی۔ نمبر ایک، جامد۔ نمبر دو، مصدر۔ نمبر تین، مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل فرس۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر ضرب۔ تیسرے نمبر پر ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے نصر مصدر ہے، اس سے ناصر ایک اسم نکلتا ہے۔ اس کے بعد فعل کی ہم نے کل ڈیفینیشن پڑھی کہ فعل کی تعریف کے اندر بھی دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ اس کا معنی اس اکیلے لفظ سے سمجھ آ جائے، ساتھ کچھ اور چیز ملانے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی زمانے کا مفہوم بھی ہونا چاہیے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کوئی اس کے اندر مفہوم ہو رہا ہو۔ پھر اس کے بعد جیسے ناصارہ ینصرو، ناصارہ یہ ماضی ہے، فاعلہ کے وزن پہ ہے، اور ینصرو فعل مضارع ہے۔
فعل ماضی کے اندر تو گزشتہ زمانے کا مفہوم ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے، اور ینصرو جو فعل مضارع ہے اس میں کون سا زمانہ ہوگا؟ فعل مضارع کے اندر کون کون سے زمانے ہوتے ہیں؟ ہاں جی جی، پریزنٹ اور فیوچر۔ ینصرو، اس کا آپ لوگ اب وزن بھی نکالنے کی کوششیں شاید کر رہے ہوں گے، تو ینصرو کا کیا کوئی وزن نکال سکتا ہے؟ ضربہ، اس ضربہ کا کوئی وزن نکال سکتا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ اب آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں تو پھر ہم جو ہے ذرا اور باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ نے سبق یاد کیا، چھٹی نہیں، اب اگلا پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیں کہ زمانے تین طرح کے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی، پاسٹ، اور یہ پریزنٹ، اور یہ فیوچر۔ عربی، اب اردو کے اندر ہم یہ تین لفظ الگ الگ استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ مفہوم ہیں ہمارے، لیکن عربی کے اندر آ کر کے ایک لفظ ماضی کو ملتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کو ملا کر کے ایک لفظ دیا جاتا ہے۔ جیسے فعل آپ نے دیکھا، یہ اکیلا ماضی کا مفہوم دے رہا ہے، لیکن آپ نے یفعلوا دیکھا کہ اس کے اندر دو زمانوں کا احتمال ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہو گئی نا؟ کیوں فیاض صاحب؟ کہ فعل عربی کے اندر ماضی، حال، مستقبل، ماضی کے لیے ایک لفظ دیا ہوا ہے فعل یا اس کے ملتی جلتی چیزیں، اور حال اور مستقبل کے لیے صرف ایک وزن دیا ہوا ہے، ایک طرح کے یعنی لفظ دیے ہوئے ہیں، یفعلوا یا اور آئیں گے۔ اچھا جی، آپ نے ثلاثی مجرد پڑھا تھا نا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ثلاثی ہوتا ہے، یاد آیا کسی کو؟ ثلاثی، جی 3 حرف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ہے ثلاثی، ثلاثی، اور مجرد یہ اس کا نام ہے، جس کی ماضی میں، ماضی کے پہلے صیغے میں، پہلے لفظ میں 3 حرف ہوتے ہیں، وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک آپ پڑھیں گے ثلاثی مزید، صرف والوں نے شاید آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا ہو، ثلاثی مجرد تو میں نے بتایا، مزید نہیں پڑھا۔ چلیں خیر، تین حرف اصلی، لیکن اچھا خیر، اور میں مختصر کر دیتا ہوں بات کو۔ یہ ہے ثلاثی، فعل ثلاثی۔ یہ فعل ہے نا، فعل، فعل 2 طرح کا ہوگا،
دو قسمیں ہوں گی فعل کی، ایک ثلاثی، ایک رباعی۔ رباعی جس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں۔ جی فیضان صاحب بھی سمجھ رہے ہیں؟ جیسے زل، زالہ، اذا زلزلت الارض زلزال، زلزلہ، یہ 4 حرف ہیں، یہ بھی ماضی ہے۔ ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، میں نے صرف آپ کو ایک موٹا موٹا آئیڈیا دینا ہے، باریکیاں آپ نے بعد میں پڑھنی ہے۔ صرف ابھی اتنا یاد کر لیں کہ بھائی فعل 2 طرح کا، ایک ثلاثی ہے اور ایک رباعی ہوتا ہے۔ ثلاثی کا معنی 3، 3 والا یعنی 3 حرفوں والا اس کا ماضی ہو۔ رباعی 4 یعنی اس کے اندر 4 حرف ہوں۔ اب آپ کو ایک اور آئیڈیا بھی دوں کہ یہاں رباعی کا کیا معنی ہے، جس کی ماضی کے اندر 4 حرف ہوں۔ لیکن یہی رباعی ہم اردو ادب میں لے کے چلے جائیں تو 4 مصروں والے شعروں کو کہتے ہیں نا۔ تو علم بدلنے سے معنی بدلا کہ نہیں؟ آپ تو رباعی پہ بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں 4 مصرے آنے ہیں کوئی، نہیں 4 حرفوں والا لفظ ہوگا، جیسے زلزلہ۔ ٹھیک ہے، اتنا آئیڈیا ہوا تو اصل بات کہوں، میں نے بات اور کہنی تھی، یہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیا، خاکہ دیا کہ یہ کچھ ہوگا۔ آپ کی جو ساری علم و صرف ہے نا، وہ اسی پہ گھومے گی بس، ثلاثی رباعی، ثلاثی رباعی، ثلاثی رباعی، بس۔ یہ پوری میں نے آپ کو علم و صرف نکال کے دے دی کہ علم و صرف کے اندر یہ ٹاپک ہیں بس۔ ہاں جی، فیضان صاحب کو کوئی خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کو خلاصہ دیا۔ خماسی، فعل خماسی نہیں ہوتا، فعل کے اندر 5 حرف نہیں ہوتے فعل کی ماضی میں۔ تو علم و صرف کا آئیڈیا ملا آپ کو؟ میں صرف پڑھاتا نہیں ہوتا، میں ذہن نشین کراتا ہوتا ہوں، تو میں آپ کو صرف ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ علم و صرف کے اندر یہ 2 ٹاپک ہیں، ایک ثلاثی اور ایک رباعی۔ ان کو سمجھنے کے لیے بیسک چیزیں آئیں گی بس۔ اب اگلی بات ہو جائے، فاروق صاحب، مدثر اقبال صاحب، ایوب محمد صاحب، امجد حسین صاحب، جی اجازت ہو تو کہہ دوں کچھ؟ اچھا جی، اب آپ کے ذہن میں ایک اور چیز آ نہیں رہی لیکن میں ڈالنے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، عربی گرامر میں، عربی کتب کے اندر کون سے فعل زیادہ استعمال ہوں گے؟ ثلاثی استعمال ہوں گے یا رباعی استعمال ہوں گے؟ چلیں جی، مزے کی بات، اٹھا لیں پین اور بس ان کی کیپ اتار لیں کہ ثلاثی جو ہے عربی کے اندر، قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، عربی گرامر کے اندر 99% ہیں، اور رباعی صرف 1% بس۔ ثلاثی کتنا؟ 99% اور رباعی 1%۔ ثلاثی کا بھی آئیڈیا ہو گیا کہ جس کے ماضی میں 3 حرف، فعل آپ کے سامنے مثال، رباعی جس کی ماضی میں 4 حرف، زلزلہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات ہو جائے اب، نوٹ بھی کی کسی نے کہ نہیں کی؟ احمد فضل صاحب، اچھا اب نحو کی طرف ہم آ جائیں۔ نحو میں کیا ہوتا ہے؟ پوری عربک کے اندر 99، قرآن پاک کے اندر بھی رباعی کی چند ایک مثالیں ہیں، وہی 1% جا کے بنتا ہے۔
میں نے آپ کو ایک آئیڈیا یہ دیا تھا کہ مفرد کی 3 اقسام آپ روز پڑھتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تفسیر صاحب، میں نے بار بار دہرایا نا، ثلاثی کا معنی 3، ثلاثہ کہتے ہیں، ثلاثی معنی 3 والا۔ تفسیر صاحب لکھیں، نوٹ کریں، ثلاثی معنی۔ تفسیر صاحب ثلاثی مطلب عربی میں ہے نا، ثلاثتن عربی کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہے 3 والا۔ 3 والا کیا مطلب؟ کہ اس کی ماضی کے پہلے حرف میں، پہلی لفظ میں 3 حرف ہوں گے۔ ماضی کے پہلے لفظ میں 3 حرف ہوں گے، ٹھیک؟ تفسیر صاحب اور رباعی کا معنی؟ رباعی اربع 4 کو کہتے ہیں، اسی سے رباعی ہے 4 والا، 4 حرف والا۔ یعنی کیا مطلب؟ جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں گے۔ تفسیر صاحب جیسے زلزلہ، نوٹ کر لیا تفسیر صاحب نے؟ اس میں نے مفرد کی 3 اقسام ہے نا، اس میں نے بتایا کہ اسم اور حرف یہ نحو کا ٹاپک ہے، فعل کی ساری ڈیٹیل جو ہے یہ صرف کا ٹاپک ہے۔ صحیح ہے؟ کچھ گردانیں اسم کی آتی ہیں صرف کے اندر، ورنہ اصل فعل کو بیان کرتے ہیں۔ اسم کی ہم کوئی 5 تقسیمات پڑھیں گے۔ اسم کی ہم 5 تقسیمات پڑھیں گے، اور انہی کو پڑھتے پڑھتے کتاب کا کافی حصہ گزر جائے گا، پھر کوئی حرف کی بحث آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیں ابھی ایک اور بات ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ فعل کی آگے کتاب کے اندر 4 اقسام بیان کر رہے ہیں: ماضی، اور کون سی اب بیان کیا یہاں پہ؟ مضارع امر نہیں، مضارع امر نہیں۔ جی، ماضی کے اندر گزشتہ زمانہ، مضارع کے اندر حال اور مستقبل کا، امر ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا آرڈر کیا جاتا ہے۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آرڈر کیا جاتا ہے، یہ کام کرو، وہ کرو۔ نہیں، جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔ آپ نے فعالہ کی گردان علم الصرف میں پڑھی ہے؟ گردان یاد کر لی آپ لوگوں نے؟ فعالہ والی؟ جی اچھا، یہ ماضی مضارع امر نہیں، یہ ٹاپک صرف کا ہے، اس لیے کتاب کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم و صرف میں بیان ہو چکی ہیں چیزیں۔
دیکھ رہے ہیں انہوں نے آگے کیا لکھا، ان کی تعریفیں علم و صرف میں بیان ہو چکی ہیں. یہ فعل کا ٹاپک ہے اس لیے یہ ادھر بیان کیا گیا. چلے میں پھر بھی تھوڑا سا آپ کو ماضی کے بارے میں آئیڈیا دیتا ہوں. یہ جو فعل ثلاثی چل رہا تھا جس کی ماضی میں 3 حرف ہیں، ثلاثی مجرد اب کہہ لیں. دوسرا ثلاثی مزید ہوتا ہے، وہ بھی پڑھیں گے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد، اس کی جو ماضی ہوتی ہے اس کی 3 شیپس ہوتی ہیں. ثلاثی یعنی جس کی ماضی میں صرف 3 حرف ہوں گے اس کی 3 شیپس ہوں گی. ایک شیپ فعال، تینوں حرفوں پہ زبر ہوگی. ایک شیپ علیمہ، پہلے پہ زبر، اینڈ والے پہ زبر، درمیان والے پہ زیر. اور تیسری شیپ ہے شاروفہ. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو صرف درمیان والے کا اعراب چینج ہوا ہے. پہلے فرسٹ اور لاسٹ دونوں پہ زبر ہی ہے تینوں میں. جو مڈل لیٹر ہے اس کا اعراب چینج ہوا ہے، زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے اور پیش بھی آتی ہے. تو یہ 3 شیپس ہیں جو کہ ماضی کی ہیں. ٹھیک ہے، سارا ثلاثی مجرد آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا نا لپیٹ کے. آسان ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ لوگ میرے خیال ہے پریشان بیٹھے ہیں. اصل میں میرے ادھر ادھر بہت لوگ بیٹھے ہیں، میں کھل کے بات ہی نہیں کر پا رہا نا، دبی دبی الفاظ میں بات کہنی پڑ رہی ہے. جی تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا. ثلاثی مجرد کے یہ 3 شیپس ہوں گی. جی انور صاحب، اس میں سے جو ابھی آپ نے پڑھنی شروع کی ہے شیپ وہ یہ والی ہے، فعالہ والی. صحیح ہو گیا. ابھی آپ یہ شیپ پڑھ رہے ہیں، پھر عالیمہ وہ شیپ آ جائے گی، پھر شاروفہ یہ شیپ آ جائے گی. اندازہ ہو گیا؟ جی ہاں بس 3 ہیں میاں وقار الملک صاحب، صرف 3 ہیں. 3 پیس ہیں. اب جس لفظ کے اوپر بھی یہ والی، ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ پہلے لفظ کی یہ یونیفارم ہے، دوسرے لفظ کی عالمہ کی یہ یونیفارم ہے اور شاروفہ کی یہ یونیفارم ہے. یہ 3 پیس یونیفارم ہے ان کی. جب فعالہ نے وہ 3 پیس یونیفارم پہنی ہے ہم اس کو کہیں گے یہ ماضی ہے. عالمہ والی شیپ سامنے آتی ہے ہم کہیں گے ماضی ہے. شاروفہ والی شیپ ہمارے سامنے آتی ہے ہم کہیں گے ماضی ہے. تو یونیفارم کے ذریعے ہم فرق کرتے ہیں نا. کسی کالج کے اندر چلے جائیں، آپ بھی اسٹوڈنٹ والی یونیفارم پہن لیں اسی کالج والے، تو ہر کوئی آدمی آپ کو اسٹوڈنٹ ہی تصور کرے گا. یونیفارم آپ نے پہن لی نا ان کی، اور اگر آپ ان سے ہٹ کے کوئی لباس پہن کے جائیں تو سارے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ کوئی باہر کا آیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کس سے ملنے آیا ہے، کس کے تعلق والا ہے. یونیفارم بدل گئی.
تو یہ 3 پیس یونیفارم ہے. جب یہ یونیفارم کوئی لفظ پہن لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ماضی کے کالج سے ہے، یہ ماضی والا کالج ہے، بس یہ ادھر اس کا ہے، بس اس کو ہم ماضی ہی کہیں گے. عالمہ والی شیپ ہے تو ہم کہیں گے یہ فلاں گروپ سے تعلق رکھتا ہے. شاروفہ والی یونیفارم پہن لے تو ہم کہیں گے کہ یہ کچھ اور ہے. جی ہاں، میں اس لیے نا محبوب بادشاہ صاحب ایک لفظ پہ کافی ٹائم لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. میں نے تشریف صاحب سے ثلاثی باقاعدہ کہلوا کہلوا کے لکھوا لکھوا کے حل کروایا ہے، اسی لیے کہ میں کہتا ہوں کہ بات پوری حل ہو جائے. ہاں جی، تفسیر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے اب کہ ثلاثی کا کیا معنی ہے، محبوب پاشا صاحب کو سمجھانا ہے. ہاں جی تفسیر صاحب، ثلاثی کا کیا معنی؟ 3 حرف والا لفظ. صحیح لفظوں میں لکھیں کہ جس کی ماضی کا پہلا لفظ، جس کی ماضی کا پہلا لفظ 3 حرف والا ہو. ٹھیک ہے محبوب صاحب؟ دیکھیں نا، کسی اور کا نام محبوب نہیں ہے، یہی ہماری کلاس کے محبوب ہیں ماشاء اللہ. اور ربائی کا معنی تفسیر سے تفسیر صاحب کا میں انتظار کر رہا ہوں. تفسیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی محبوب صاحب، ثلاثی کا کیا مطلب لکھا آپ نے؟ تفسیر صاحب آنسر نہیں آ رہا آپ کا. ربائی کا کیا مطلب ہے؟ جی محبوب صاحب، آپ ثلاثی کا معنی بتا دیں. تفسیر صاحب نے اوروں نے بھی بتا دیا، مجھے اندازہ ہو جائے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیں، یہ شروع کی چیزیں آپ کو نوٹ کیے بغیر نہیں آنی. جی ہاں، 4 حرف والا اگر ماضی ہو تو اس کو ربائی کہیں گے. محبوب صاحب کا میسج آئے نا، ثلاثی کس کو کہتے ہیں. ان کی طرف شاید وائس کا مسئلہ ہے، اس لیے تفسیر صاحب نے ربائی کا نہیں جواب دیا ابھی تک. ثلاثی کا تو دیا، ربائی کا نہیں دیا. 3 حرف والا لفظ نہ بولے نا محبوب صاحب. جس کی ماضی کا پہلا لفظ، ماضی کی پوری گردان پڑی ہوئی ہے نا اپنے 14 لفظ، اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ 3 حرف والا ہونا چاہیے. کلیئر نہیں ہو رہا نا ابھی؟ لکھیں لکھیں، میں لکھوا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، سب لکھ لیں کہ جس کی ماضی کا پہلا لفظ 3 حرف والا. جی سوچتے ہیں سوچتے ہیں. ہاں جی، شہریار صاحب نے تو لکھا. جی ہاں. اب میں کیسے آگے چلوں، مجھے ابھی تک اطمینان نہیں ہو رہا. محبوب صاحب پتہ نہیں شرما آ گیا، لکھ نہیں رہے. جی ہاں سجاد صاحب، جی ہاں، واحد مذکر غائب والا صیغہ. ہاں جی، سہیل صاحب نے لکھ دیا ماشاء اللہ.
مجرد کا لغوی معنی ہوتا ہے خالی ہونا، مطلب خالی 3 حرف ہوں، خالی 3 حرف ہوں، زیادہ نہ ہو۔ جی فاروق صاحب کو بھی سمجھ آ گیا نا؟ فاروق صاحب شاید میں نے مشکل ٹاپک چھیڑ دیے ہیں، باتیں تو آسان لگ رہی تھیں۔ چلیں جی، ماضی کی گردان آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے نا؟ چلیں خیر، جن کو وہ نہیں سمجھ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سارے ایک میں آئیڈیا دے رہا تھا پوری کتابوں کے، نہیں آئی تو خیر ہے، وہ آپ کو آ جائے گی آگے سمجھ۔ فعال، یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے جی، فعال۔ ماضی کی گردان آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں۔ اگر آپ شروع سے ہی توجہ رکھیں گے تو میری تو باتیں یوں ہی ہونی ہیں، جو شروع کلاس میں توجہ سے بیٹھے گا اس کو سمجھ آنی ہے، جو توجہ ادھر ادھر کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں آنی۔ بس میں تو بات شروع سے اگر پہلے منٹوں میں کوئی بات شروع کر رہا ہوں نا، تو اسی بات کو میں نے چند منٹوں کے بعد آ کے کہیں فٹ کر دینا۔ اب جس نے وہ بات نہیں سنی، جس نے اس کو سکپ کیا، تو پھر اس کو ٹاپک نہیں سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں پوری ایک بنیادی چیزیں لے کے آیا ہوں، اور اب میں فعل ماضی پہ آیا ہوں۔ اب میں نے پچھلی ساری بیسک کو آپ کو یہاں آگے فٹ کرتے آنا تھا، لیکن وہ بھی آپ میں سے کچھ شاید پوری توجہ نہیں کر پائے، آواز کا زیادہ مسئلہ ہے نا آج کل ابھی تو۔ چلیں فعال، دیکھیے ذہن فریش کریں، بس یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فعل ماضی کی گردان پڑھی ہے، تو اس فعال کے وزن پر کوئی بھی لفظ آئے گا نا، وزن آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر کوئی بھی لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ماضی ہوگا۔ چلے، میرا خیال ہے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، میں اسی آپ کی گردان کو قرآن میں لے کے جا رہا تھا، وہاں سے آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا آپ کو گردان۔ اگر آپ نے علم و صرف میں صرف رٹی ہے، میں آپ کو پوری وضاحت سے سمجھاتا کہ یہ لفظ کہاں کہاں مل رہا ہے، پھر آپ سے اس لفظ کے ترجمے آپ سے نکلواؤں کہ بھائی فعال کا معنی یہ ہوتا ہے، میں اس کا لفظ آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، مجھے آپ فعال کا معنی کر کے دیں۔ لیکن آپ کے لیے شاید ابھی مشکل ہو رہی ہے، تو اس کو کچھ دنوں بعد ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یہ گردان ابھی پکی ہو جائے۔ ابھی ہم پھر حرف کی طرف چلے جاتے ہیں، اگلا جو ٹاپک ہے علم النحو میں۔ ابھی تک کی کلاس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اسم اور حرف ٹاپک نحو کا ہے، فعل والا جو ٹاپک ہے وہ صرف کا ہے۔ پھر فعل کے اندر میں نے صرف آپ کو اتنا بتایا کہ فعل ایک ثلاثی ہوگا اور ایک فعل رباعی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پوری بات دہرا رہا ہوں کہ ایک فعل ثلاثی ہوتا ہے جس کی ماضی کا پہلے لفظ میں 3 حرف ہوں، ایک رباعی ہوتا ہے جس کی ماضی کے پہلے لفظ میں 4 حرف ہوں۔ ثلاثی میں نے بتایا 99% ہے، رباعی 1% ہے بس۔ پھر ثلاثی جو ہوتا ہے، جو ثلاثی آپ نے پڑھا جس کی ماضی میں 3 حرف ہوں، اس کی ماضی کی پھر 3 شیپس میں نے آپ کو بتائی ہیں، بس فعال، عالمہ اور شاروفہ۔ کور ہو گیا جی پچھلے والا سارا کلیئر ہے؟ جی صحیح ہے، ماشاء اللہ۔
باقی یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ جو ایک بات اگر ابھی کرتا ہوں تو اس کو میں نے پھر بعد میں لانا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کیا کریں جو بات ہو نا اس کو توجہ سے لیا کریں اور لکھ لیا کریں. جو چیز کتاب سے ہٹ کے ہو، کتاب کے صفحے تو آپ کے سامنے کھلے ہیں نا. ابھی تک دیکھیں میں نے کوئی کتاب سے بات کی ہے؟ کوئی کتاب کی بات نہیں کی. لیکن کتاب کے ٹاپک سے ہٹ کے بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی اور چیزیں آپ کو پڑھانے بیٹھ گیا ہوں، ریاضی پڑھانے بیٹھ گیا ہوں، فزکس پڑھانے بیٹھ گیا ہیں. کتاب ہی کی چیزیں ہیں لیکن کتاب کے اندر نہیں. تو یہ چیزیں آپ پھر اپنے پاس نوٹ کریں. یہ چیزیں پیپر میں آنی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں پیپر میں آنی ہیں اور یہی چیزیں ہوں گی. کتاب والی صرف چیزوں سے آپ کو نحو گرامر نہیں آنی، وہ بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے اور وہ چیزیں باقاعدہ پیپر کا حصہ ہوتی ہیں. تو آپ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو نوٹ کریں. جی صحیح ہے جی، ماشاء اللہ. تو فعل مضارع کی گردان آپ نے پڑھی ہے یا فالو؟ ابھی نہیں پڑھی؟ چلیں یہ پھر فعل وغیرہ جو ہے نا میں آپ کو قرآن سے پھر بعد میں دکھا دوں گا. ابھی ہم حرف کر لیتے ہیں، باتیں مشکل نہ ہو جائیں. حرف کی تعریف آسان سی ہے. حرف اچھا ایک منٹ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے سے. اب سے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایگزیکٹ معنی سے ایک مطلب تو دیتا ہے لیکن اس کا کوئی بندہ صرف اتنا کہتا رہے سے میں نے کلاس سٹارٹ کی 40 منٹ گزر گیا، میں شروع کلاس سے ابھی تک سے کہتا رہوں، کوئی سمجھ آئے گا کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں گھر سے، مسجد سے، بازار سے، کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آئے گی سے کیا ہے جی. لیکن اس کا ایک مطلب بھی ہے سے کا، دیکھ رہے ہیں نا. سے فرام یعنی یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، کہیں سے کسی چیز کی ابتدا ہوئی ہے، یہاں سے وہاں تک. ان کو کہتے ہیں حرف، جن کے اپنے معنی ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد، ان کی مراد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، اب میں جملہ لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں زید گھر سے نکلا. اب سے کا مطلب پتا چل گیا. زید گھر سے نکلا، اب سے کا کوئی مفہوم بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ٹھیک ہے. اب اس سے کو، اچھا اردو کے اندر بھی اس کو ہم حرف ہی کہتے ہیں. ابھی سے کو عربی کے اندر ہم لے کے جاتے ہیں تو معنی ہے من. من ہو گیا عربی کے اندر حرف، کہ اس کا ایک معنی تو ہے لیکن اس کا مراد اور مفہوم سمجھ نہیں آتا. لیکن کب سمجھ آتا ہے؟ جب اس کے آگے پیچھے کوئی اور لفظ لگا دیے جائیں. یہی رزلٹ نکالا نا آپ، رزلٹ نکالیں کیا نکالا ہے؟ یہی نکالا ہے نا.
کتاب کی ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ جو سمجھے ہیں وہ یہی نکلا نا کہ اس وقت اس کا مفہوم پتہ نہیں چلتا جب تک اس کے آگے پیچھے کچھ اور چیز نہ لگے. اب زید اس کو ہم عربی میں لے جاتے ہیں زیدن. گھر کو الدار کہتے ہیں. نکلا یہ ہے خاراجہ. توجہ کرنا انہی کو میں نے عربی میں بدلا ہے صرف. زیدن مجھے بتائیں کیا چیز ہے, فعل ہے یا اسم ہے؟ میں تو بھول گیا ہوں, کل آپ کو یاد ہوگا. اسم ہے. کون سی علامت ہے؟ تنوین ہے. الدار اسم ہے فعل ہے؟ اسم ہے. میں نے بتا دیا حرف ہے. خارجہ کوئی بتا سکتا ہے؟ خارجہ یہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ یہ فعل ہے, فعلہ کی طرح ہے نا. توجہ کرنا. اب جملہ بول دوں. ایوب صاحب کی اجازت لے کے چلنا پڑے گا بھائی. ایوب محمد صاحب اجازت ہے اگلا جملہ کہنے کی. میں نے بتایا کہ من سے اس کا معنی پتا نہیں چلتا. معنی کب پتا چلا اس کا؟ جب اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل مل گئے تب معنی پتا چلا. بات آگی سمجھ؟ پہلے تو ہم سمپل کہہ رہے تھے نا کہ سیب اس وقت تک یہ معنی نہیں دیتا جب اس کے پیچھے کوئی اور آگے پیچھے نہ لگ جائے. بھائی وہ آگے پیچھے کون لگتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کو نکال کے بتا دیا اور ریزلٹ آپ سے پوچھا کہ یہ اسم تھے یا فعل تھے, تو پتہ چلا حرف تب اپنا معنی دیتا ہے جب اس کے کوئی ادھر ادھر کوئی اسم یا فعل وغیرہ ٹچ ہوتا ہے. اب عربی کے اندر اس کو ہم ذرا ترتیب لگا دیتے ہیں اس جملے کو. عربی کے اندر بنے گا خارجہ زیدن من الدار. خارجہ پہلے نمبر پہ, زیدن من الدار. خرج زید من الدار. اب حرف کی تعریف آپ اپنے لفظوں میں جیسی کیسی لکھ لیں وہی ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو سمجھ آیا کہ حرف کا اپنا معنی ہوتا ہے. کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے کہ جس کا اپنا معنی ہی نہیں ہوتا. نہیں نہیں نہیں, اس کا معنی ہوتا ہے. مراد کیا ہے, مقصد کیا ہے, وہ نہیں پتا ہوتا. دوسری مثال دے دیں. ہاں جی ایوب صاحب بالکل ایسے. فاروق صاحب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حافظ گروپ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صحیح ہے جی ماشاء اللہ. اگلی مثال کوئی ہو جائے اسی کے اوپر, یا بات واضح ہو گئی؟ چلیں ایک اور مثال لیں. میں لکھ رہا ہوں جی میں. اب اس کا بھی کوئی معنی نہیں سمجھ آ رہا. ایک ہے نا میں کہتا ہوں, میں نہیں میں. اب حسان اقبال صاحب جو ہیں وہ عبد المنان صاحب کو میسج کریں اور میسج میں میں لکھ کے بھیج دیں. تو عبد المنان صاحب نے آگے غصے ہونا ہے. انہوں نے کہنا ہے آپ کے ساتھ میری اتنی گپ شپ ہے نہیں, کیا میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. عبد المنان ویسے بھی عبد المنان سے ویسے بھی تھوڑا سا وہ باروب شخصیت ہے, جلال میں آ جائیں گے. کہ میں کا کیا معنی ہوا؟
کوئی سمجھ نہیں آیا جی؟ تو حسان اقبال سے اب کچھ اور کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں داخل ہوا امر جملہ لمبا ہے، پیچھے سے تھوڑا سٹارٹ کرنا پڑے گا. داخل ہوا امر مسجد میں. حسان صاحب یوں میسج کرنا ہوتا ہے. صرف میں کریں گے تو عبد المنان صاحب نے غصے ہونا ہے. آپ نے کہنا داخل ہوا امر مسجد میں. اب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں ہاں صحیح اب بات سمجھ آ گئی. اب یہ میں حرف تھا، کوئی معنی نہیں دے رہا جب تک کہ کوئی ساتھ اور نہیں لگ گیا. اب ہم ان کی عربی بناتے ہیں. داخل ہوا کی ہے داخالہ، امرن کا امرن، مسجد المسجد، اور فی میں فی فی حرف ہے اور داخلہ کیا ہے؟ فعل حرف ہے. داخلہ فعل ہے. امرن اسم ہے فعل ہے؟ اسم. المسجد اسم ہے فعل ہے؟ اسم. یعنی حرف اس وقت تک معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں مل جاتا. آئیڈیا ہو گیا جی؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں دو اسم ہوا کریں گے اور ایک فعل ہوا کرے گا. نہیں، ایک فعل ہی ہو سکتا ہے. ایک ایک دو اسم بھی ہو سکتے ہیں. اس کی وہ کوئی ترتیب نہیں ہے، بس کوئی فعل یا اسم لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اب کتاب میں ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. کتاب سے اب کیا دیکھنا ہے؟ سید محی الدین صاحب نے وہ اب خود تعریف کر سکتے ہیں کہ حرف کیا ہوتا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں. سکرین نہیں جا رہی آپ کی طرف، خیر ہے پھر اپنی کتابوں سے دیکھ لیں. جیسے من فی، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا. جیسے خرج زید من الدار، داخل امر فی المسجد. جی سمجھ آ گیا. حرف جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اپنا معنی ہوتا ہے. مقصد اور مراد مطلب نہیں پتہ چل رہی ہوتی. اب کوئی آپ کے سوالات ہوں تو کیجئے. تو آج کی کلاس میں نے آپ کو بتایا کہ اسم اور حرف ٹاپک علم النحو کا ہے، فعل ٹاپک صرف کا ہے. پھر فعل کے اندر میں نے بتایا ایک ثلاثی ہوتا ہے، ایک رباعی ہوتا ہے. پھر ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے اس کے اندر ماضی 3 شیپس کی ہوتی ہے، وہ میں نے بتائی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے حرف کی تعریف پڑھ لی ہے کہ حرف وہ اسم ہوتا ہے جس کا اپنا معنی تو ہے لیکن مرادی اور مفہوم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ مل جائے. آدھے منٹ کا سبق ہے جی، 2 لائنیں ہیں. اب کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ محبوب پاشا صاحب کہاں چلے گئے؟ تفشیر صاحب کہاں چلے گئے؟ عثمان حسن صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. طارق محمد صاحب ٹھیک ہیں؟ صحیح گزر رہی ہے طارق محمد صاحب.
وقار الملک صاحب ترکیب کی ابھی ٹینشن نہ لیں، وہ آگے آنی ہے، اور کچھ ٹاپک پڑھنے کے بعد وہ ہمیں سمجھ آئے گی، اس لیے پھر آپ میرا بھی خیال کریں ہیں، مجھے تھوڑی دیر ٹھہر کے ترکیب آئے گی، تو اس لیے پھر ہم اس وقت ڈسکس کر لیں گے ہیں۔ محمد امی، اصل میں مجھے آپ کے آگے جو نام لکھا ہے نا، اس میں مجھے ڈاؤٹ سا ہوتا ہے، وہ پھر میں لیتا ہی نہیں ہوں آپ کا نام، کوئی پتہ نہیں کاملے کہہ رہے تھے یا کیا کہہ رہے تھے، امین صاحب، چلیں امین صاحب کہوں گا بس۔ مدثر صاحب کا کون سا سوال تھا، آپ دوبارہ پیسٹ کر دیں۔ داخلہ صرف میں ٹوٹل کتنے گردانیں ہوتی ہیں؟ صرف کی ٹوٹل گردانیں تو کوئی شمار سے باہر ہو سکتی ہیں، لیکن اصل اس کے اندر جو ابواب ہے نا، وہ 24 ابواب ہوں گے، ان 24 کے اوپر آپ نے گردانیں پڑھنی ہیں، پھر ایک ایک باب کے اوپر مختلف وزن پڑھے جاتے ہیں، تو کوئی ان کا شمار نہیں ہے، یہ جتنی بناتے جائیں بنتی ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ 24 ابواب ہیں اور انہی کے اندر گھومتی ہیں گردانیں، باہر نہیں۔ ہم بھی پڑھ رہے ہیں اسامہ صاحب، ہر ربائی کی مثال دے دیں۔ ربائی کی مثال میں نے دی تھی زالہ، زلزلہ۔ جی ہاں وانی صاحب، یہ صرف میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، ابھی حرف بہت سارے ہیں، حرف کافی سارے ہیں، تو وہ سارے ہم نے پڑھنے ہیں۔ حرف کی گردانوں کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ بس اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ ہیں کہ لکھ کے یاد کرنے کا سوچتے ہیں، گردانیں لکھ کے یاد نہیں ہوتی، گردانیں پڑھنے سے یاد ہوتی ہیں۔ وزن آپ کا صرف کا ٹاپک ہے انور صاحب، وہ صرف میں آپ سمجھیں گے، آپ کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں نا ٹیچر وزن سمجھانے میں۔ جی ہاں جو وہاں پہ آتا ہے ایوب صاحب۔ سنٹینس کو صحیح کر دیجئے، سنٹینس آپ کا کتاب میں ٹھیک ہے نا، داخل عمرن فی المسجد۔ جی بس چلیں جی، اجازت۔ ٹھیک ہے جی پھر، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔